صحابہ اکرام نے آ کر نبی سے شکایت کی، یا رسول اللہ ہم جب مسجد آتے ہیں اور جاتے ہیں تو ایک کتا ہے جو ہمیں کاٹتا ہے۔ کچھ دن کے بعد ایک اور صحابی نے آ کے کہا، یا رسول اللہ ایک کتا ہے جو ہم پر لپکتا ہے۔ جب تیسری شکایت تیسرے صاحب کی آئی تو سرکار نے فرمایا پتہ کرو یہ کتا کس کا ہے۔ دو چار گلیوں کے بعد ایک گھر ہے، یہ کتا ان کا ہے۔ تو حضرت اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے، دروازہ بجایا تو وہ صاحب خانہ باہر آئے۔ حضرت نے فرمایا تمہارے یہاں ایک کتا ہے جو آتے جاتے میرے اصحاب پر بھونکتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ وہ پکڑ کر لیا کیا یا رسول اللہ فرمائے کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا اسے شہر سے دور لے جاؤ تاکہ یہ میرے چاہنے والوں کو تنگ نہ کرے۔ تو جب اسے کھینچ کر وہ لے جانے لگا تو اس نے کچھ کہنا شروع کیا۔ سرکار نے فرمایا روکو یہ کچھ کہہ رہا ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں کسی پر بھونکتا ہی نہیں ہوں مگر اس میں بھونکتا ہوں جس کے دل میں علی کا بغض ہوتا ہے۔ آپ نے سنا کہ ایک لٹی ہوئی ریاست کے شہنشاہ نامی یہ ذاکر صاحب جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ گڑنے میں جس قدر دیدہ دلیری کا مظاہرہ کر رہے ہیں شاید ہی کو کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کتوں کا کام ہے صحابہ پر بھونکنا اور صحابہ پر کتے ہی بھونکتے آئے ہیں، لیکن یہ جو بات انہوں نے اپنی طرف سے بنا لی کہ مولا علی کے ساتھ بغض رکھتے تھے صحابہ تو اس لیے کتا ان پر بھونکتا تھا، یہ کسی بھی لحاظ سے قابل قبول بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے گھڑ کر انہوں نے سنا دی، اس کی کوئی سند کوئی حوالہ موجود نہیں ہے۔ دوسری بات جو احادیث صحیحہ ہماری کتب میں بھی اور شیعہ کی کتب میں بھی موجود ہیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا تو مولا علی کے ساتھ بالکل بغض نہیں تھا، وہاں تو دوستی تھی اور محبت تھی۔ میں صرف ایک بات رکھنا چاہتا ہوں ان سب کے ماننے والے جو ہیں اور ان کو سننے والوں کے سامنے کہ یہ ایک حدیث میں پڑھ رہا ہوں اور میں پوری شیعت کو چیلنج کر رہا ہوں کہ مجھے اس حدیث کے راوی بتا دو کہ اس حدیث کا راوی کون ہے، اور وہ حدیث بڑی مشہور ہے، تم بھی اپنے ممبروں پر پڑھتے اور ہم بھی پڑھتے ہیں اور ہمارا الحمدللہ اس پر یقین اور ایمان بھی ہے۔ تمہارا اگر یقین اس پر ہے تو پھر تمہیں یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ اس کے مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس کو روایت کس نے کی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور یہ آپ کی شیعہ کی کتب جو ہے طوالع الانوار جلد 2 صفحہ 230 اور بھی کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے اور آپ بیان کرتے ہو۔ ہماری تو الحمدللہ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، اس کا حوالہ دینے کی یہاں ضرورت نہیں۔ آپ کی کتاب کا حوالہ اس لیے دیا کہ اس میں پڑھو اور دیگر جو آپ کی کتابیں، اور کوئی شیعہ عالم یہ بتائے کہ اس حدیث کی سند کیا ہے، اس کو کس نے روایت کیا ہے۔ اگر آپ اس کی سند بیان کریں گے تو ماننا پڑے گا کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر روایت صدیق کرے اور دنیا کو بتائے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور تم کہو کہ ان کا آپس میں بغض تھا، شرم سے ڈوب کے مر جانا تو بنتا ہے نا اس کے بعد۔ اور پھر جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اے علی تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا، تم میرے ساتھ اس طرح جنت میں آؤ گے جیسے اب ہے۔ یہ روایت کرنے والے کون ہیں؟ فاروق اعظم، اور بیان کس کا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ حضور نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تم یہاں ایسے میرے ساتھ جنت میں آؤ گے۔ تو جہاں بغض ہو کیا وہاں ایسی شانیں بیان کی جاتی ہیں جیسی یہاں شان بیان کی جا رہی ہے؟ اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ جی صحابہ کو بغض تھا اور ایسے تھا ویسے تھا، اور پھر آگے سنو، جب کہیں بغض ہو، نفرت ہو، تکلیف ہو، حسد ہو، عدم رابطہ ہو تو وہاں خود سے اور بچوں کے ساتھ اتنی شفقت اور محبت کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر معمول تھا کہ جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے اور کہتے تھے لوگو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ تم میری اور میری اولاد کی عزت کرو، کیونکہ جس نے میری خاطر ان کی حفاظت کی اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ خبردار جس نے میری اولاد کے بارے میں مجھے تکلیف دی اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور یہ جملہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا۔ یہ آپ کی کتاب کشف الغمہ کی 2 جلد ہے، صفحہ 416 ہے، وہاں سے پڑھ لیں۔ اور بیان کون کر رہے ہیں؟ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا جو کوئی جنتی جوانوں کا سردار دیکھنا چاہتا ہو وہ انہیں دیکھ لے، کیونکہ یہ بات میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ کیا جابر صحابی نہیں ہے؟
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر فاروق نہیں ہیں؟ کیا ابو بکر سرکار کے صحابی نہیں ہیں؟ تو وہ تو محبت کی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو پیار بیان کر رہے ہیں، ان کی شانیں بیان کر رہے ہیں۔ اور خود مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کوئی ایمان والا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا جو مجھ سے تو محبت رکھے لیکن ابو بکر و عمر سے بغض رکھے، یا مجھ سے تو بغض رکھے لیکن ابو بکر و عمر سے محبت رکھے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایمان والوں کا یہ کام نہیں ہے۔ اور آپ کے عقیدے کے تابوت میں آخری کیل جو ٹھوکی ہے وہ آپ کی کتاب رجال الکشی صفحہ نمبر 459 ہے، اور وہاں سے پڑھ کر دیکھ لو۔ روایت جناب سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، آپ فرماتے ہیں ابو بکر اور عمر سے محبت رکھنا ایمان اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔ یہ روایت میں اپنے پاس سے بیان نہیں کر رہا، ہماری اہل سنت کی کتاب کی روایت نہیں میں پیش کر رہا، شیعہ کتاب رجال کشی کی صفحہ میں نے بتا دیا، اور کرنے والے کون ہیں؟ جناب امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ شیعہ حضرات کے نزدیک تو یہ ائمہ معصومین ہیں، اور معصوم تو کبھی غلطی کرتا نہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ ان کے ساتھ بغض رکھنا یہ کفر ہے، تو پھر آپ اپنا فیصلہ کر لو کہ آپ کس طرف کھڑے ہو۔ اور پھر خود مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر اکثر آپ لیتے تھے، تو کسی نے کہا کہ یہ چادر جناب آپ لیے رکھتے ہیں، تو فرمایا یہ چادر مجھے میرے گہرے اور خالص مخلص دوست عمر فاروق نے پہنائی تھی۔ عمر اللہ سے مخلص تھے، اللہ ان کو ان کے اخلاص کا اجر عطا فرمائے۔ وہاں تو محبتیں بانٹی جا رہی ہیں، پیار بانٹا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کی باتیں اور ایک دوسرے کے قصائد بیان کیے جا رہے ہیں، اور تم کہتے ہو جی کہ وہ کتے بھونکتے تھے۔ خیر یہ بات آپ کی کسی حد تک ٹھیک ہے کہ کتوں کا کام ہے صحابہ پر بھونکنا۔ ایمان والا کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، حضور کے اصحاب کی شان میں، حضور کی آل کی شان میں، حضور کے اہل بیت اطہار، حضور کے ازواج پاک کی شان میں ایمان والا کبھی گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔